رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حمد و ثنا کے تمام تر کلمات اللہ جل جلالہ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق داتا و دستگیر ہے، اور درود و سلام سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر پر۔ حضرات گرامی، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک عجیب قسم کے پروپیگنڈے کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، جس کی وضاحت اور جس کا رد انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کی توفیق کے ساتھ میں کروں گا، اس لیے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ انتہائی حساس ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام کے اصحاب ان کی فضیلت اور عظمت سے انکار کرنے کے لیے رافضی ہر حد کو پار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سوائے 4 کے باقی تمام اصحاب رسول کے متعلق اس کا یہ نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ مرتد ہو گئے تھے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک سوال چاہوں گا کہ جو مرتد ہوتا ہے وہ کبھی مرتد کے خلاف لڑائی نہیں کیا کرتا، جنگ نہیں کرتا۔ پیغمبر کریم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے ان کے خلاف اعلان جنگ کر کے اور ان مرتدین کو قتل کر کے ثابت کر دیا کہ صدیق نعوذ باللہ اگر دشمن کے بقول مرتد ہوتا تو کبھی مرتد کے ساتھ لڑائی نہ کرتا۔ دوسری بات، اسلام میں مرتد کا یہ حکم ہے کہ اس سے توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس سے قتال کیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس سے کیا کیا جائے؟ قتال کیا جائے، لڑائی کی جائے، جنگ کی جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اگر نعوذ باللہ دشمن صحابہ کے بقول صدیق، عمر، عثمان اور نبی کے یہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے تو علی نے لڑائی کیوں نہیں کی؟ پیارے علی تو آپ کے بقول مومن تھے نا، حضرت سلمان آپ کے بقول مومن تھے، تو جو لوگ مومن تھے انہوں نے کیا اقدام کیا؟ ان کے ساتھ جو آپ کے بقول نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے، حضرت علی ان کے خلاف میدان جنگ میں تلوار لے کے کیوں نہ نکلے؟ کیوں نہیں آئے میدان میں؟ بلکہ جنگ تو کیا، میں نے تو دیکھا کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ علی صدیق کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔
علی نے صدیق کے پیچھے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے عقیدے پہ غور کرو، اپنے نظریے پہ غور کرو، اپنی عقل پہ غور کرو۔ صدیق کے پیچھے جو علی نماز پڑھ رہا ہے، اگر صدیق مرتد ہوتا علی نمازیں نہ پڑھتا، علی تو جنگ کرتا۔ اس لیے صدیق کے پیچھے علی نے نماز پڑھ کے علی کے ایمان کو بھی قبول کیا، اس کے اسلام کو بھی قبول کیا۔ تو حضرات گرامی، جس طرح یہ پروپیگنڈا کیا گیا، اس طرح ہر وہ چیز جو پیغمبر کے یاروں کی عظمت اور فضیلت میں جاتی تھی اس کا بھی انکار کیا گیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوبی اور شرف حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہی شرف پیارے عثمان کو بھی حاصل ہے، جن کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں۔ یہی شرف حضرت ابو العاص کو بھی حاصل ہے، جن کے نکاح میں پیغمبر کی 1 بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن رافضی اس حد تک گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے پیغمبر کی 3 بیٹیوں کو پیغمبر کے خاندان سے ہی نکال دیا، تسلیم نہیں کرتا۔ اور غور کیجئے وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ اگر پیغمبر کی باقی بیٹیاں بھی تھیں تو چادر تطہیر میں اکیلی فاطمہ کیوں؟ پہلا اعتراض۔ دوسرا، اگر پیغمبر کی دیگر بیٹیاں تھیں تو جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کے لیے رسول اللہ نکلے ہیں تو پیغمبر کے ساتھ صرف فاطمہ ہی کیوں، باقی بیٹیاں کیوں نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور تیسرا اعتراض یہ کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب فوت ہو گئے تو وراثت طلب کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ آئیں، اگر باقی بیٹیاں بھی تھیں تو وہ وراثت مانگنے کیوں نہ آئیں؟ چوتھا اعتراض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ آتی پیغمبر کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، فاطمہ کا ماتھا چومتے۔ اگر نبی کی باقی بیٹیاں بھی تھیں تو ان سے یہ پیار محبت کیوں نہیں؟ اور حضرات گرامی، چوتھا اعتراض وہ یہ کرتا ہے، بلکہ 5واں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جس کو ہم مانتے ہیں، اس کا تذکرہ، اس کی ولادت، اس کا نکاح، اس کی اولاد، اس کی وفات، اس کا ذکر ہم بیان کرتے ہیں، باقی 3 بیٹیوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کی توجہ رہی تو ان 5 اعتراضات پہ کچھ تھوڑی باتیں عرض کروں گا تاکہ یہ اشکال اور ابہام دور ہوتے جائیں۔ اور آج کل میڈیا بھرا پڑا ہے ذاکرین اور روافض کے ان اعتراضات کے ساتھ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ میں عوام الناس کی بات تو نہیں کرتا، وہ لوگ جو ہمارے ممبر و محراب کی زینت ہیں، اگر یہ اعتراض آپ ان کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں شاید وہ بھی جواب آپ کو نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتے، ہم ان پہ غور ہی نہیں کرتے، ہمارا ان پہ مطالعہ، ہم ان پہ توجہ نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک وقت دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے، لہذا دماغ کی حاضری کے ساتھ آپ تشریف رکھیں اور میری معروضات پہ غور کیجئے۔ پہلا اعتراض وہ کیا ہے کہ چادر تطہیر جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو اتارا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیت اتری کہ اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک چادر ہے اور آپ نے اس چادر میں
سیدنا علی المرتضیٰ کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، سیدنا حسن و حسین کو اور خود نبی کریم ہے. یہ 5 افراد ہیں. یہ 5 افراد اس چادر میں ہیں اور آپ نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. اے اللہ یہ میرا اہل بیت ہے، ان کو پاک فرما. حضرات گرامی، یہاں پہ رافضی بولا کہ اگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں ہوتی وہ بھی چادر میں نظر آتی، لیکن چادر میں سیدنا علی ہیں، نبی کریم ہیں، پیارے حسن ہیں، پیارے حسین ہیں اور سیدہ فاطمہ ہیں. اس کے علاوہ چادر میں چھٹا فرد نہیں. جب چھٹا فرد چادر میں موجود نہیں تو جو بیٹی تھی آپ نے اس کو چادر میں شامل کر لیا. اگر پیغمبر کریم کی اور بیٹیاں ہوتی وہ بھی چادر میں ہوتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 بیٹیوں میں سے ایک کو چادر میں لے کر اس کے لیے دعا کر دی جائے اور باقی 3 کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی غور فرمائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہی نہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ اپنی تمام بیٹیوں کو چادر میں لے آئیں، ان کے لیے دعا کریں. اللہ نے بیٹیوں کا یہ حکم نہیں دیا. بیٹیوں کے متعلق یہ آرڈر میرے اللہ نے جاری نہیں فرمایا. یہ تو بات تھی ازواج مطہرات کی. لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اللہ جس طرح یہ طہارت کی ڈگری، یہ پاکیزگی کی ڈگری تو نے میری بیویوں کو عطا کر دی ہے، میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے ان خاندان کے افراد کو بھی عطا کر. ان کو بھی مل گئی. پیغمبر کی دعا کی وجہ سے میرے بھائیوں اس میں یہ کہیں بھی نہیں کہ اللہ نے کہا ہو کہ اپنی تمام بیٹیوں کو چادر میں شامل کر لیجئے. پیغمبر کریم کے گھر کے جو افراد اس وقت وہاں موجود تھے، میسر تھے، امام کائنات نے ان کو بلا لیا، ان کے لیے دعا کر دی. اب اگلی بات، ایک الزامی جواب سنیے. اگر بالفرض جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹی ایک موجود ہے جو وہاں چادر میں موجود نہیں، وہ پیغمبر کی بیٹی نہیں، تو میں سوال یہ کرتا ہوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کے چادر میں 2 نواسے ہیں. اس کا مطلب ہے جو چادر میں نہیں وہ نواسا بھی نہیں. کیا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جو چادر میں نہیں وہ نواسا بھی نہیں. تو کیا آپ یہ بات مانتے ہو کہ پیغمبر کے صرف 2 ہی نواسے تھے؟ ایک نواسی سیدہ امامہ بنت زینب تذکرہ احادیث میں ملتا ہے. چلیں چھوڑیں، آپ اس کو پیغمبر کی نواسی نہیں مانتے، آپ تو انکار کرتے ہو، لیکن کم از کم زینب بنت علی کو تو پیغمبر کی نواسی مانتے ہو. مانتے ہیں کہ نہیں؟ جو کربلا میں سیدنا حسین کے ساتھ آئی تھی. زینب بنت علی کو تم پیغمبر کی نواسی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. ام کلثوم بنت علی کو تم پیغمبر کی نواسی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. میں پوچھتا ہوں وہ دونوں چادر میں کیوں نہیں؟ وہ کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ پیغمبر کی نواسیاں نہیں. نواسے صرف 2 ہی تھے، باقی کوئی اور میرے پیغمبر کا نواسا نہیں ہے. نہیں، آپ کو ماننا پڑے گا نواسے اور بھی ہیں، نواسیاں اور بھی ہیں، لیکن جو اس وقت گھر میں 5 موجود تھے پیغمبر نے ان کو بلا لیا. ایسے ہی میں کہتا ہوں بیٹیاں اور بھی ہیں، لیکن جو وہاں موجود تھے ان کو بلا لیا. اچھا چلیں ایک اور بات کی طرف توجہ کریں. بیٹیوں میں تو یہ جھگڑتے ہیں، بیٹوں کو تسلیم کرتے ہیں. بیٹوں کو تسلیم کرتے ہیں. کیسے؟ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی نا، پیغمبر کے بیٹے قاسم کو مانتے ہیں کہ امام کائنات کے ایک بیٹے قاسم بھی تھے، ایک بیٹے ابراہیم بھی تھے. طیب و طاہر میرے پیغمبر کے بیٹے تھے. میں پوچھتا ہوں چادر میں وہ بھی نہیں ہیں؟ وہ بھی چادر میں نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہی نہیں تھا کہ اپنی پوری اولاد کو چادر میں لے لیں. یہ حکم ہی نہیں تھا. یہ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بعض اوقات کوئی افراد موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے نبی دعا کر دیتا ہے جو موجود نہیں ہوتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس دعا کے حقدار نہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ موجود ہیں کہ نہیں؟ موجود ہیں. احد پہاڑ کب کپایا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اسبت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. اے احد پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک رب کا نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. نبی سے مراد کون ہے؟ بولیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق. 2 شہیدوں سے مراد کون ہے؟ کون ہے؟ عمر و عثمان. اس کا مطلب ہے پیغمبر نے یہاں عمر و عثمان کو تو شہید کہا، تو کیا پیارے علی شہید نہیں ہیں؟ انکار کر دیں. نہیں، یہ قاعدہ کلیہ قانون ہے ہی نہیں کہ ایک موقع پر کسی فرد کے لیے ایک دعا ہو گئی تو دوسرا اس میں شامل نہیں ہے. یہ کوئی قانون نہیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جن کے لیے دعا کی ہے، جن کے متعلق اعلان کیا ہے کہ یہ شہید ہیں، وہ بھی شہید ہیں. جن کا تذکرہ یہاں پر موجود نہیں لیکن شہید ہوئے، وہ بھی شہید ہیں. جو پیغمبر کی بیٹی اور نواسے چادر میں موجود ہیں ان کا بھی احترام کریں. جو یہاں چادر میں موجود نہیں ان کی عظمت کو بھی سلام کریں. اگر آپ سیدہ زینب، رقیہ اور ام کلثوم کے نبی کی بیٹیاں ہونے کا انکار کریں گے کہ وہ چادر میں نہیں تھے، پھر آپ زینب بنت علی اور ام کلثوم بنت علی کے نواسیاں ہونے کا بھی انکار کریں کیونکہ وہ بھی چادر میں نہیں ہیں. آئیے دوسرے اعتراض کی طرف. رافضی کا دوسرا اعتراض کیا ہے؟ دوسرا اعتراض وہ یہ کرتا ہے کہ آیت کریمہ رب ذوالجلال نے اتاری کب؟ نجران کے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے کہ ایمان لاؤ، بچ جاؤ گے، ورنہ جزیہ دو، ٹیکس دو، اگر یہ بھی نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. حضرات گرامی، نجران کا ایک وفد عیسائیوں کا مدینے میں رسول پاک کے پاس پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگے کہ ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اپنے عقائد پیش کیے اور تم نہیں مانتے، تو نعوذ باللہ تم عیسیٰ کے مقام کے قائل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات کو اتار کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو واضح کر دیا. میرے پیغمبر نے بیان کر دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. میرے نبی نے یہ آیات پڑھ دی سورہ آل عمران کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے، جو نظریہ بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو حقیقت و حیثیت بیان کی ہے، تو فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر یہ عیسائی آپ کی بات کو، قرآن کریم کی ان آیات کو سچ نہیں مانتے، پیارے عیسیٰ کے متعلق قرآن نے جو عقیدہ اور نظریہ دی ہے، اگر یہ اس کو حقیقت نہیں مانتے تو پھر آپ ایک کام کریں. کیا کریں؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. جو انسان یہ علم، یہ قرآن آ جانے کے بعد پھر آپ سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، آپ کی بات کو نہیں مانتا، تو فَقُلْ، آپ ایک کام کریں، انہیں کہیں تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم. آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ. ہم اپنی اولادوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی اولادوں کو میدان میں لاؤ.
ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو لے کے آؤ، ثم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ مباہلہ ہے، یہ مناظرے سے آگے کا سٹیپ ہے۔ جب انسان اپنے عقیدے میں اتنا یقین اور پختہ ہو جائے کہ وہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنے عقیدے میں اتنا یقین ہے کہ میں مباہلہ کے لیے تیار ہوں، اے عیسائیو تم بھی تیار ہو آؤ۔ اب عیسائی کہتے ہیں کہ ہم مشورہ کرتے ہیں جا کے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ اپنے کچھ افراد اپنے ساتھ لیے۔ آپ نے جن کو ساتھ لیا، ایک روایت میں ان کا نام ملتا ہے، جس کو رافضی پیش کر کے پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے علی کو بلایا، پیاری فاطمہ کو ساتھ لیا، حسن و حسین کو لیا، اور امام کائنات مباہلہ کے لیے چل پڑے۔ کتنے افراد ہیں؟ 5، پانچویں رسول اللہ۔ کتنے افراد ہیں؟ 5 ہیں۔ آپ چل پڑے مباہلہ کے لیے، یعنی رسول اللہ تیار ہو گئے۔ یہ مباہلہ ہوا ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ عیسائی گئے کہ تیاری کریں، ایک بزرگ بولا، ان میں بوڑھا، اس نے کہا تم یہ کیا کرنے لگے ہو؟ تم جانتے ہو کہ اللہ نے اسماعیل کی اولاد سے ایک نبی بھیجنا تھا، اور یہ وہی نبی ہے، اور نبی کے مقابلے میں تم گئے، نہ تم بچو گے نہ تمہاری اولادیں بچیں گی، تم تو برباد ہو جاؤ گے، اس لیے اس مباہلے سے جان چھڑاؤ، نکلو۔ تو عیسائی کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے عقیدے پہ رہیں، ہمیں اپنے عقیدے پہ رہنے دیں، ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ بھاگ گئے مباہلہ سے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے آپ اپنی امت کا کوئی امین فرد ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے ابو عبیدہ تم کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ ٹیکس لینے کے لیے ان کے ساتھ جاؤ۔ امین ہذہ الامت ابو عبیدہ بن الجراح، کیونکہ میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، یہ میری امت کا امین ہے۔ حضرات گرامی، اب نعوذ باللہ اس حدیث کو لے کر کوئی باقیوں پہ تنقید کرنے لگ جائے کہ نعوذ باللہ پورے صحابہ میں ایک ہی امین تھا، باقی نعوذ باللہ سب خائن ہیں، کیا خیال ہے؟ نہیں، یہ پیغمبر کی زبان سے نکلنے والا ایک فضل ہوتا ہے، ایک اعزاز ہوتا ہے، ایک فضیلت ہوتی ہے، اور پیغمبر کسی ایک فرد کے لیے اسے نومینیٹ کر دیتے ہیں، باقیوں کے لیے بھی انکار نہیں ہوتا۔ اب آپ کھڑے ہو کے کسی ایک کو کہہ دیں، کسی دوست کو، کہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، اس کا مطلب باقی سارے کڑوے ہیں، باقیوں سے نفرت ہے؟ نہیں، تو یہ ایک اعزاز ہے جو پیغمبر نے دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیکس کی وصولی کے لیے گئے۔ بہرحال ہم جو بات اس واقعے سے ذکر کرنا چاہتے ہیں، سننا پڑھنا پڑھانا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رافضی کہتا ہے رسول اللہ اس موقع پر اپنے آپ کو، سیدہ فاطمہ کو، حسنین کریمین کو اور علی المرتضیٰ کو لے کر روانہ ہوئے، مباہلہ کے لیے تیار ہوئے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، اگر نبی کی اور بیٹیاں ہوتی، جیسے اہل السنہ کہتے ہیں کہ 4 بیٹیاں تھیں، باقی 3 بھی ہوتی تو پیغمبر انہیں بھی ساتھ لے کے جاتے۔ آپ ایک بیٹی کو لے کے گئے ہیں، لہذا بیٹی بھی ایک تھی، داماد بھی ایک تھا، نہ اور بیٹیاں تھیں نہ اور داماد تھے، نہ اور بیٹیاں تھیں نہ اور داماد تھے۔ میں کہتا ہوں اگلی بات بھی کرو، نہ اور نواسے تھے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے نواسے بھی تو 2 لیے نا، تم کہتے ہو اور داماد بھی نہیں تھے اور بیٹیاں بھی نہیں تھی، لہذا آپ نے ایک بیٹی کو لیا، ایک داماد کو لیا۔
میں نے کہا اگلی بات بھی کرے نا، اور نواسے بھی نہیں تھے اور نواسیاں بھی نہیں تھی، لہذا آپ نے 2 نواسے لیے۔ یہاں پہ آ کے یہ رافضی زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے، لیکن یہ بات کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بات اگر کرتا ہے تو زینب بنت علی اور ام کلثوم بنت علی کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے نکالنا پڑ جائے گا، اور یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اول بات تو یہ ہے، مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات بتائیں، غور کریں۔ پیغمبر یہاں 5 لوگ لے کر تیار ہوئے، اب آپ نے کوئی فنکشن رکھا ہو، کوئی شادی ہو، ٹھیک ہے، آپ کے مہمان جو بیرونی ہیں وہ آئیں، اور آپ کے گھر میں اس وقت افراد ہوں، آپ کی فیملی کے، آپ کے رشتہ داروں کے 10 یا 8، مجھے یہ بتائیں آپ خوش ہوں گے کہ شرمندہ ہوں گے؟ کہ یہ کہہ کہ یار اس کے رشتہ دار ٹوٹل 8 ہی ہیں، یہ اس کی رشتہ داری ہے، یا تو لوگ اس سے لڑے ہوئے ہیں، یا اس کی رشتہ داری نہیں ہے، یا اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یا اسے کوئی ویلیو ہی نہیں دیتا، اس کے ساتھ اتنے ہی افراد ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال کا نبی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی اولادوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی اولادوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے آپ کو لے کے آؤ، اور پیغمبر کے کل افراد خانہ وہ 5 ہیں، وہ 5 ہیں۔ کوئی آنکھیں کھولیں اور سنیے، یہ تو مباہلہ ہوا ہی نہیں، پیغمبر گئے ہی نہیں، لیکن جس وقت آپ تیار ہوئے ہیں، موقع پر 5 موجود ہیں، لیکن باقیوں کو بھی چھوڑنا نہیں تھا نبی نے، باقیوں کو چھوڑنا نہیں۔ تم نے ایک روایت پڑھ لی ہے، باقی بھی پڑھیں۔ اور یہ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر فتح القدیر میں لے کے آئے ہیں۔ سنیے، یہ حوالہ آپ نے نہیں سنا ہوگا ابھی تک، مجھے پورا یقین ہے، لیکن آج سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے لیے تیار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو لے کے آتے ہیں، پیارے پیغمبر حضرت فاطمہ کو، حسنین کریمین کو، اور صرف یہیں تک محدود نہیں، بلکہ فتح القدیر صفحہ نمبر 455 اور جلد نمبر 1، امام جعفر بن محمد اپنے باپ محمد باقر سے بیان کرتے ہیں۔ امام کن کے ہیں؟ ہمارے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں۔ محمد باقر سے بیان کرتے ہیں کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ پیغمبر پہ اتاری اور پیغمبر مباہلہ کے لیے نکلے، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، تو سنیے، جاء ابی بکر و ولدہ، پیغمبر تیار ہوئے مباہلہ پہ جانے کے لیے، تو پیغمبر کے ساتھ ابو بکر اور ابو بکر کا پورا خاندان بھی تھا۔ ابو بکر اور ابو بکر کا پورا خاندان تھا۔ افسوس کہ رافضی اپنا پورا پروپیگنڈا کرتا ہے اور اہل سنت سویا ہوا ہے، یہ ان حوالوں کو میدان میں لاتا ہی نہیں، پبلک میں لاتا ہی نہیں، پیش ہی نہیں کرتا۔ تو سنائیں ان کو کہ تم کہتے ہو پیغمبر کے ساتھ صرف علی، حسن و حسین اور فاطمہ تھے، میں کہتا ہوں پیغمبر کے ساتھ علی اور علی کی اولاد بھی تھی، پیغمبر کے ساتھ ابو بکر اور ابو بکر کی اولاد بھی تھی۔ دوسری بات، جاء ابی بکر و ولدہ و بی عمر بی ولدہ و بی عمر و ولدہ، اس موقع پر پیارے ابو بکر اور پیارے ابو بکر کی اولاد بھی، اور عمر کی اولاد بھی، و بی عثمان و ولدہ، اور عثمان کی اولاد بھی، و بی علی و ولدہ، اور پیارے علی اور علی کی اولاد بھی، یہ سب میرے مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ 5 نہیں تھے، یہ پورا جمع غفیر تھا۔ انفسنا، امام کائنات انہیں بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ محمد کے نفوس ہیں۔ کون؟
ابو بکر اور ابو بکر کا خاندان، عمر اور عمر کا خاندان، عثمان اور عثمان کا خاندان، علی اور علی کا خاندان، یہ سب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بلکہ تفسیر در المنصور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو مباہلہ کرنا پڑ جاتا آپ کن کن کو ساتھ لے کے جاتے؟ میرے پیغمبر نے جہاں دیگر افراد کا ذکر کیا وہی امام کائنات نے فرمایا لوگو میں عائشہ اور حفصہ کو بھی ساتھ لے کے جاتا، ان کو بھی ساتھ لے کے جاتا۔ تو حضرات گرامی یہ تمام افراد میرے پیغمبر کا رشتہ دار ہیں اور امام کائنات کا خاندان ہے، اور مباہلہ کے وقت یہ میرے پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ اب اگلی بات سنیں، جب امام کائنات تیار ہوئے ہیں یہ بات بالکل بجا ہے کہ صرف بیٹیوں میں سیدہ فاطمہ تھی، پیغمبر کے ساتھ آپ کی بیٹی زینب نہیں تھی، پیغمبر کے ساتھ آپ کی بیٹی ام کلثوم نہیں تھی، پیغمبر کے ساتھ آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ سلام اللہ تعالی علیہن وہ نہیں تھی، وہ بولو نہیں تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ بس سمجھتی جانا آج انشاءاللہ تعالی، وہ نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ پہلا تو سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے بیٹے قاسم بھی نہیں تھے، آپ کے بیٹے عبداللہ بھی نہیں تھے، آپ کے بیٹے ابراہیم بھی نہیں تھے نا، مباہلہ کے وقت پیغمبر کے ساتھ نہیں تھے۔ پیغمبر تو کہتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، حسن و حسین تو ہیں، بیٹے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ کوئی جواب ہے؟ کیوں نہیں ہیں؟ بیٹے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ بیٹوں کو لے کے کیوں نہیں گئے پیغمبر؟ تو نعوذ باللہ انکار کر دیں کہ پیغمبر کے بیٹے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ہی نہیں، بیٹے امام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، لیکن یہ جو مباہلہ اور یہ آیت اتری اور یہ جو واقعہ ہے یہ سن 9 ہجری کا ہے۔ کب کا ہے؟ 9 ہجری کا، اور اس وقت تک میرے محبوب کے تمام بیٹے دار فانی سے کوچ کر چکے تھے، وفات پا چکے تھے پیارے پیغمبر کے بیٹے، اس وقت کوئی بیٹا پیغمبر کا موجود نہیں تھا۔ حضرات گرامی جس طرح پیغمبر کے بیٹے اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے، وفات پا چکے تھے، اسی طرح میرے محبوب کی باقی تینوں بیٹیاں بھی اس وقت تک وفات پا چکی تھی، ان میں سے کوئی بیٹی موجود نہیں تھی۔ محبوب علیہ السلام کی بیٹی سب سے بڑی، آپ علیہ السلام کی بیٹی جو پہلے بڑی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں گئی ہیں، سیدہ رقیہ، آپ کو پتہ ہے کب وفات ہوئی ہے؟ جب میرے محبوب غزوہ بدر پہ گئے ہیں، واپس آئے ہیں، سیدہ رقیہ فوت ہو چکی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو دفن کر کے ان کی قبر پہ پریشان موجود ہیں، امام کائنات واپس ہوئے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ 2 ہجری کا۔ 2 ہجری میں آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، اور واقعہ 9 ہجری کا ہے۔ جو بیٹی پیغمبر کی اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں، وہ مباہلے کے وقت پیغمبر کیسے لے کے جاتے ہیں؟ اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام کی دوسری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ کون ہے سیدہ زینب؟ یہ وہ سیدہ زینب ہیں کہ جن کو ابو العاص کے نکاح میں دیتے وقت سیدہ خدیجہ نے اپنے گلے کا ہار بطور تحفہ دیا تھا، یہ وہ ہیں۔ اور پھر ابو العاص غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے، پیغمبر کا داماد پیغمبر کی قید میں، تب اعلان ہوا کہ فدیہ دے کے چھڑوا لو۔ سیدہ زینب اس وقت مکہ میں تھی، انہوں نے مکہ سے اپنے شوہر کی آزادی کے لیے وہی ہار بطور فدیہ میں بھیجا تھا جس کو پیغمبر دیکھ بھی رہے تھے اور زارو قطار رو بھی رہے تھے۔ یہ وہ بیٹی ہیں سیدہ زینب، اور ان کی وفات سن 8 ہجری میں۔ کب ہے؟ 8 ہجری میں، یعنی مباہلے کا واقعہ ہے 9 میں،
اور 1 سال پہلے ان کی بھی وفات. اور جب یہ وفات پا جاتی ہیں، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمیں پیغمبر کریم نے فرمایا کہ ام عطیہ، میری بیٹی کو جب غسل دینا ہو تو پانی میں بیری کے پتے ملا لینا، اس سے صفائی بہتر ہوتی ہے. اور اے ام عطیہ، جب کفن دے لو تو کچھ کافور بھی ملا لینا خوشبو کے لیے. اور اے میری بیٹی کو غسل دینے والی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب اس کو غسل دے لو تو مجھے خبر دینا. سیدہ ام عطیہ فرماتی ہیں ہم نے پیغمبر کی بیٹی کو غسل دے لیا. جب غسل سے فارغ ہو گئی، امام کائنات کو اطلاع کی. پیغمبر نے اپنی رحمت والی چادر عطا کی، فرمایا جہاں باقی کپڑے کفن میں ہوتے ہیں وہی میری چادر بھی شامل کر دینا، کیونکہ جب میری بیٹی کے جسم کے ساتھ محمد کے جسم کا کپڑا لگے گا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کر دے گا. یہ وہ میرے پیغمبر کی بیٹی ہے سیدہ زینب، جس کی وفات سن 8 ہجری میں. اور تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدہ رقیہ کے بعد پیارے عثمان کے نکاح میں آئیں. ان کی وفات بھی 9 ہجری کے اوائل میں ہو جاتی ہے. جب ان کی وفات ہوتی ہے، بیمار رہیں، فوت ہو گئیں، تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو فرمایا تھا اے عثمان پریشان نہیں ہونا، ہمیں تم سے ویسے ہی محبت اور پیار ہے جیسے پہلے تھی. کیا کروں، میں محمد کے پاس اور بیٹیاں نہیں ہیں، اگر میری اور بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں وہ بھی دے دیتا. حضرات ذی وقار، یہ 3 بیٹیاں میرے پیغمبر کی مباہلے سے پہلے فوت ہو چکی ہیں. جیسے آپ کے بیٹے اس وقت دنیا میں موجود نہیں، ایسے ہی آپ کی یہ 3 بیٹیاں بھی موجود نہیں. اس لیے پیغمبر مباہلے کے وقت صرف ایک بیٹی کو لے کے گئے ہیں. سمجھ آ گئی؟ حضرات گرامی، تیسرا اعتراض اہل رفض کی طرف سے جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم مانتے ہیں، تم ہی نہیں مانتے ہم بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بیٹی جس کو ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اس کی اولادوں کا تذکرہ، شادی کا تذکرہ، زندگی کا تذکرہ، وفات کا ذکر، یہ سب ملتا ہے. اگر دیگر بیٹیاں بھی تھیں تو ان کا ذکر کیوں نہیں؟ سنیے اس اعتراض کا جواب بھی سنیے. میں نے کہا کوئی نبینہ ہو جائے تو الگ بات ہے، کوئی آنکھیں بند کر لے تو الگ بات ہے، وگرنہ ذخیرہ احادیث میں جیسے پیغمبر کی لاڈلی فاطمہ کا ذکر ملتا ہے، ویسے ہی میرے پیغمبر کی لخت جگر زینب کا ذکر بھی ملتا ہے. زینب کا مکے میں ہونا، پھر زینب کے شوہر کا قیدی بن کر بدر میں قید ہو جانا، پھر سیدہ زینب کا ہار بھیجنا، پھر پیغمبر کا اس شوہر کو آزاد کرنا، پھر شوہر پہ یہ پابندی لگانا کہ میری بیٹی چونکہ مسلمان ہو چکی اور تم کافر ہو تو ایک کافر کے گھر میں ایک مومنہ عورت نہیں رہ سکتی، میری بیٹی کو مدینے روانہ کر دو. پھر حضرت ابو العاص کا حضرت زینب کو مدینے روانہ کرنا، پھر پیغمبر کے پاس رہنا، پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ زینب کو جب بعد میں ابو العاص نے اسلام قبول کر لیا اسی نکاح کے ساتھ، سابقہ نکاح کے ساتھ واپس نکاح میں بھیج دینا. پھر سیدہ زینب کی بیٹی امامہ کو اٹھا کر میرے پیغمبر کا نماز پڑھنا، اور پھر سیدہ زینب کا وفات پانا، پھر پیغمبر کا یہ تلقین کرنا کہ پانی میں بیری کے پتے ملاؤ اور پیغمبر کا اپنی چادر دینا، یہ سب بھی ذخیرہ احادیث میں ملتا ہے. لیکن کوئی نبینہ ہو جائے، آنکھیں بند کر لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ذکر ملتا ہے. پیغمبر کی بیٹی رقیہ کا ذکر احادیث میں ملتا ہے. جب میرے پیغمبر مکہ میں ہیں، میرے نبی کے داماد حضرت عثمان حضرت رقیہ کو لے کر ہجرت کرتے ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا او لوگو، ابراہیم کے بعد یہ دوسرا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے. یہ کس کے متعلق کہا تھا؟
یہ میرے پیغمبر نے رقیہ اور اس کے شوہر کے متعلق کہا تھا۔ حضرات گرامی، جب میرے محبوب بدر کے غزوے کے لیے جاتے ہیں، عثمان بڑے پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی، ایک طرف آپ کی بیٹی ہے، اس کی تیمارداری کا معاملہ ہے، میری وہ بیوی ہے، اس کی بیمار پرسی کا معاملہ ہے، وہ کافی بیمار اور مریض ہیں، اور دوسری طرف یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے، نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے نبی کیا کروں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، اے عثمان، تو مدینے میں رہ کر اپنی بیوی اور میری بیٹی رقیہ کی بیمار پرسی کر، میں محمد تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ تجھے رب ایک مجاہد کا ثواب بھی عطا کرے گا، ایک غازی جتنا مال غنیمت بھی عطا کرے گا۔ یہ وہی تو ہے۔ کون کہتا ہے کہ پیغمبر کی بیٹی ام کلثوم کا ذکر ذخیرہ احادیث میں نہیں ملتا؟ حضرات گرامی اٹھائیے ذخیرہ احادیث کو، یہ وہی ام کلثوم ہے جس سے پیغمبر پیار و محبت بھی کرتے ہیں، یہ وہی ام کلثوم ہے جو عثمان کے نکاح میں بھی دی ہے، یہ وہی ام کلثوم ہے جب فوت ہو جاتی ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے عثمان، میری اور بیٹیاں نہیں ہیں، اگر ہوتی تو محمد وہ بھی تیرے عقد میں دے دیتا۔ کہتے ہیں ذکر نہیں ملتا۔ اب آئیے، میرے پیغمبر کی دیگر تینوں بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے، اور صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملتا، تیری کتابوں میں بھی ملتا ہے، رافضی کی کتابوں میں بھی ذکر ملتا ہے۔ لیکن آج کل کا رافضی اگر اپنے آباء و اجداد کی کتابیں نہ پڑھے، یہ جہالت اختیار کرے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کبھی پڑھ اپنے ملا باقر مجلسی کو، کبھی پڑھ اعلام الورا کو، کبھی پڑھ اصول کافی کو، تجھے پتہ چلے کہ پیغمبر کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ آئیے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں صرف 2 حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ پہلا حوالہ اصول کافی، صفحہ نمبر 227 اور جلد نمبر 1۔ یہ کون سی کتاب ہے اصول کافی؟ یہ شیعہ جس طرح آپ کے ہاں صحاح ستہ یا اصول ستہ ہے نا، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، یہ 6 کتابیں، اسی طرح شیعہ کے ہاں اصول 4 ہیں، 4 اصل بنیادی کتابیں، ان میں سے ایک اصول کافی ہے جو ان سب میں معتبر ہے۔ اصول کافی ہماری کتاب نہیں، تمہاری کتاب ہے۔ اور کیا لکھتی ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ وَتَزَوَّجَ خَدِیجَہ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، پیغمبر نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی اور آپ کی عمر 20 سال سے کچھ زائد تھی۔ یا ایک چوتھا اعتراض، پہلے میں وہ حل کرتا جاؤں اور پھر اس کی طرف آتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ جی یہ بتائیں، پیغمبر نے شادی 25 سال کی عمر میں کی، 30 سال تک اولاد کوئی نہیں ہوئی، پھر جا کے آپ کا بیٹا قاسم پیدا ہوا، پھر اور کوئی بیٹیاں پیدا نہیں ہوئی، حضرت زہرا پیدا ہوئی ہیں۔ اگر اور بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ہمیں سمجھائیے، کوئی بیٹی 32 سال، کوئی 33 سال، کوئی 36 سال کی عمر میں پیدا ہو رہی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک پیغمبر نے ان 2 سال اور 4 سال کی بچیوں کے آگے نکاح بھی کر دیے؟ سمجھ آئی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے وقت عمر 25 سال تھی۔ یہ بات اردو کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ضرور لکھی جاتی ہے، لیکن اس کتاب کی اس بات کی کوئی حقیقی حیثیت نہیں ہے۔ آج یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے وقت عمر 25 سال تھی۔ یہ بات اردو کتابوں میں لکھی جاتی ہے، لیکن یہ کتاب کسی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ کی شادی کے وقت عمر 25 سال تھی۔ اردو کتابوں میں یہ آپ کو مل جائے گی، لیکن اس بات کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ یہ جو میں بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ شیعہ حضرات لکھتے ہیں کہ آپ کی 20 سال سے عمر زائد تھی، اور بعض کتابوں میں انہوں نے 22 سال لکھی ہے۔ کتنی لکھی ہے؟ 22 سال۔ اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، تو مطلب ہے 20 یا اس سے کچھ اوپر آپ کی عمر تھی جب رسول پاک نے شادی فرمائی ہے سیدہ خدیجہ سے۔
تو یہ کہتے ہیں اصول کافی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہو گئی فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جو نبوت سے پہلے پیدا ہوئی، ایک ایک لفظ سینے پہ لکھ لیں اور غور کریں کہ کتاب رافضی کی ہے اور کہتی کیا ہے، اور صفحہ بھی یاد کر لیں اس کتاب کا، صفحہ نمبر 227 200 اور جلد نمبر 1، جلد نمبر 1 227 صفحہ، کہتے ہیں بعثت سے قبل پیغمبر کریم کے لیے سیدہ خدیجہ سے حضرت قاسم پیدا ہوئے، وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كَلْثُومَ، اور حضرت زینب پیدا ہوئیں اور ام کلثوم پیدا ہوئیں، زینب، ام کلثوم اور حضرت قاسم، اور اسی طرح سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں، اور بعثت کے بعد، نبوت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے طیب و طاہر پیدا ہوئے اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو دفع ہو اپنا تو بن، میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن، میری کتابیں نہ مان اپنی تو مان، میں نہیں کہتا تو بخاری مان، تو مسلم مان، تو سنن ترمذی مان، ابن ماجہ مان، نسائی مان، مسند احمد مان، میں تجھے نہیں کہتا موطا امام مالک مان، تو دار قطنی مان، تو دارمی مان، اپنی اصول کافی تو مان۔ تیری کتاب کا حوالے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعثت سے قبل جو آپ کی اولاد تھی سیدہ خدیجہ سے، ان میں حضرت قاسم تھے، حضرت رقیہ تھی، حضرت زینب تھی، حضرت ام کلثوم تھی، آج تو 14ویں صدی میں کیسے انکار کرتا ہے؟ اور دوسری کتاب کا حوالہ بھی سنیں گے، ابو علی فضل بن حسن طبرسی، یہ اپنی کتاب اعلام الورا باعلام الہدا صفحہ نمبر 146 اور تہران ایران سے چھپی ہے، چھپی کدھر سے ہے؟ ایران سے، ایران سے چھپی ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا وُلِدَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ وَأَرْبَعُ بَنَاتٍ، کہتے ہیں کہ سیدہ رقیہ سے رسول اللہ کے ابنان، کسی کو عربی آتی ہے؟ ابنان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ 2 بیٹے، ابنان کتنے؟ 2 بیٹے، ایک بیٹا آپ کا سیدہ ماریہ قبطیہ سے تھا، 2 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابنان 2 بیٹے، وَأَرْبَعُ بَنَاتٍ، ہائے کاش کہ جتنی آپ کو انگلش آتی ہے اتنی عربی بھی آ جاتی۔ انگلش میں 4 کو کتنے کہتے ہیں؟ او بولو تو صحیح، نہ شرماؤ، کتنے کہتے ہیں؟ سارے بولو، 4 کہتے ہیں نا، 4 کہتے ہیں، تو 4 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اربعن، 4 کو عربی میں اربع کہتے ہیں، اربعن، آپ کہتے نہیں ایم اربع، 4 امام، یہ لفظ تو سنا ہوگا آپ نے نا، ایم اربع والا، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ طبرسی کیا کہتے ہیں اعلام الورا میں؟ یہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا وُلِدَ لَهُ ابْنَانِ وَأَرْبَعُ بَنَاتٍ، کہ سیدہ خدیجہ سے پیغمبر کے 2 بیٹے وَأَرْبَعُ بَنَاتٍ، اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر نام بھی لکھتا ہے، نام بھی بتاتا ہے کہ وہ 4 کون کون سی تھی، کہتے ہیں وہ تھی زینب و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ، وہ پیاری زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ علیہم السلام، یہ 4 امام کائنات علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ تیرے اکابر نے کہا، تیرے بزرگوں نے کہا، تیرے بڑوں نے کہا، تیرے مولویوں نے کہا، تیرے ذاکروں نے کہا، تیرے مجتہدوں نے کہا، تیری کتابوں نے کہا، تیری اصول کافی نے کہا، اور تیری نہج البلاغہ نے کہا، تیری اعلام الورا نے کہا۔ میری مسلم، بخاری، ابن ماجہ نہ مان، لیکن کم از کم یہ اپنی تو مان، ان کا انکار تو نہ کر۔ حضرات گرامی، ان کا آخری اعتراض، 5واں اعتراض، اس کا جواب، اور میں اپنی بات ختم کروں۔ 5واں اعتراض یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کی وفات مانگنے کے لیے
حضرت صدیق کے دروازے پر اکیلی فاطمہ آئی ہیں، یہ تو بات ٹھیک ہے، ایک فاطمہ آئی ہیں، باقی 3 بیٹیاں اگر تھیں، اگر آپ کی واقعی 4 بیٹیاں تھیں، ایک نہیں تھی، تو باقی 3 وراثت مانگنے کے لیے کیوں نہیں آئیں؟ کوئی جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟ نہیں ہے جواب؟ جواب ہے؟ 1 منٹ، جس چیز کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلو آج دے خطبے میں اتنے علماء تے بنا لینے نا جی، کیا جواب ہے؟ امام کائنات کی وفات سے قبل ہی وہ وفات پا گئی تھیں، اس لیے اے ذاکر یہ تیرا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، تیری 2 نمبری ہے، یہ تیری جہالت ہے، یہ وہ جہالت ہے جس کو اہل حدیث خطیب نہیں عوام بھی جانتی ہے۔ الحمدللہ، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی محبت پہ زندہ رکھے اور اہل بیت کی محبت پہ موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔